दिन में भी ट्रक उलट रहा है, रात को भी ट्रक उलट रहा है सुबह हो तो फिर भी ट्रक उलटता है। मैंने कहा ट्रक का बिजनेस ही खत्म कर दे तू। जब तेरे ट्रक ने हमेशा उलटना ही है तो इससे बेहतर है ट्रक के कारोबार के अलावा कोई और काम कर। बहुत ज्यादा अगर एहतलाम हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर आम सिंपल एक बात कह देते हैं कि भाई एक चीज जब भर जाएगी तो वो तो ओवरलोड होगी, तो वो तो यानी जाहिर है वो तो जाया होगी, फिर तो उसको आप क्यों रोक रहे हो, तो नुकसान होगा। भाई ओवरलोड हो तो ठीक है ना, ओवरलोड होने से पहले ही ये तो ऐसा है कि टैंक भरा है नहीं और पानी उसका खाली हो रहा है, इसका मतलब लीकेज है उसमें ठीक है ना। तो मुशाहिदा है, मुशाहिदा कि बहुत ज्यादा 18 साल की उम्र तक, 13-14 साल की उम्र से लेके किसी को नाइटफॉल होता हो तो वो जिस्म उसका भरता नहीं है। खसी बकरे को देख लो और आंडू बकरे को देख लो, वो बेचारा यूं होता है और वो जो बेचारा जो खसी बकरा है वो कैसा सेहतमंद हो जाता है। तो इसलिए जो अभी टीनेजर लड़के हैं ना, अच्छा एहतलाम का इलाज क्या है? बाज हकीम गलत किस्म की दवाएं दे देते हैं तो वो भी नुकसानदेह है। इसमें जो नेचुरल इलाज है वो कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर तो कहते हैं कुछ भी नहीं होता, दिन में 10 दफा भी एहतलाम हो जाए, ये ऐसा नहीं है। एक एज जो है ना, एज 13 से लेकर 18 साल तक की एज, इसमें अगर बहुत ज्यादा कंटिन्यू एहतलाम होता रहे तो सेहत को नुकसान होता है। कुछ बातें हकीमों की ठीक होती हैं, डॉक्टरों की ठीक नहीं होती। बहुत हमने जिंदगी में बहुत सारे हकीमों से भी वास्ता पड़ा है, डॉक्टरों से भी वास्ता पड़ा है। कुछ बातें डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल हकीमों की मानते ही नहीं थे, बाद में मानना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वजह उसकी है ग्रोथ की एज है ना ये, तभी तो 18 साल से पहले आपको जिम भी नहीं जाने दिया जाता, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी आपको नहीं करने दी जाती, और आपको ब्लड भी नहीं देने दिया जाता 18 साल से पहले। तो एक तो नेचुरल है एहतलाम का होना, वो तो ठीक है, वो तो बालिग होते ही लड़के को शुरू हो जाते, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है ना मुसलसल, तो उसमें अगर मेडिसिन लेके उसको रोक लिया जाए तो हमारा मुशाहिदा है लड़कों के बारे में कि वो थोड़ी बॉडी उनकी सेहतमंद होना शुरू हो जाती है। अलबत्ता शादी एक ऐसी चीज है उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इससे इंसान सेटिस्फाई हो जाता है, और वो इतना इस तरह होता भी नहीं है ना कि दिन में 3-3 4-4 दफा। इतलाम में तो 3-3 4-4 दफा होता है, शादी में बहुत मुश्किल है। ये होगा भी तो शादी के पहले हफ्ते में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, वो फिर नेचुरल उसमें उसकी जो रूटीन वो बन जाती है, जो एक नेचुरल उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो यह जो 18 साल तक की उम्र है या 20-22 साल तक की उम्र है, ये आपकी ग्रोथ की एक एज होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा कसरत से होना ये सेहत के लिए नुकसानदेह। हमारे यहाँ अक्सर गोरों की तहकीक को लिया जाता है, गोरों में एहतलाम होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, इसलिए कि वो 13 साल से ही वो जिना करना शुरू कर देते हैं, उनकी ये मसाइल ही नहीं है। वो तो 13 साल के बाद 13-14 साल में गर्लफ्रेंड होती है और वो जिना और वो जो उनके तो जब किसी का निकाह होता है तो उसके जज्बात ठंडे हो जाते हैं, वो नेचुरली इतना उसको नाइटफॉल होता ही नहीं है। लेकिन अगर निकाह ना हो तो बहुत ज्यादा फिर अगर किसी को एहतलाम हो रहा होता है, तो मैं वो बातें नहीं कर रहा जो हकीम डराते हैं कि हड्डियों का जूस निकल गया और खत्म हो गया, शादी के काबिल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। बस ऐसा ही होता है कि आपकी एज अभी 18 साल से कम थी और आप जिम जाके बहुत ज्यादा वेट उठा रहे हैं, तो जाहिर है अभी तो आपकी बढ़ने की उम्र है ना, 13-14 साल आपकी एज है अभी, तो आप जो खाएंगे वो आपका मांस बनेगा, उससे आपका कद बड़ा होगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसमें आपने जाके हद से ज्यादा वेट उठाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा दौड़ना शुरू कर दिया, आप ब्लड दे रहे हैं हर दूसरे महीने, तो 18 साल से पहले ना ब्लड देने की डॉक्टर इजाजत देते हैं, ना आपको जिम जाने की, जिम जाएं हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ना बहुत ज्यादा जॉगिंग की इजाजत। मैंने अपने दोस्तों में बहुत सारी चीजें मेडिकल साइंस की तहकीक से नहीं, वो मुशाहिदे से पता चल जाती हैं। मैंने तो जिंदगी में फुटबॉल भी खेला है, क्रिकेट भी खेला है, जैसे बच्चे खेल कूद के बड़े होते हैं, तो हमने देखा है कि जो बच्चे 13-14 साल की उम्र में बहुत ज्यादा खेलते हैं, नॉर्मली तो जो खेल रहे हैं उनको खेलने दो, हमारे जानने वाले थे फुटबॉल बहुत खेलते थे 13-14 साल की उम्र से, इतना भागते सुबह शाम, वो छोटे रह गए, सारे भाई उनके लंबे लंबे, वो सारी एनर्जी कहां लग रही है, इतना ज्यादा खेला उन्होंने। तो एक लिमिट होती है भाई, जब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाए तो फिर उसमें बहुत सी चीजें नुकसान नहीं देती। तो ये मेरी राय है, हो सकता है कोई डॉक्टर साहब इससे इख्तलाफ करें, तो मेरी जो राय है वो भी हकीमों की, एक वो हकीम जो सर्टिफाइड हकीम है, 2 नंबर हकीमों की बात नहीं कर रहा,
وہ منع کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اگر احتلام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر عام سمپل ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایک چیز جب بھر جائے گی تو وہ تو اوور لوڈ ہوگی تو وہ تو یعنی ظاہر ہے وہ تو ضائع ہوگی پھر, تو اس کو آپ کیوں روک رہے ہو, تو نقصان ہوگا. بھائی اوور لوڈ ہو تو ٹھیک ہے نا, اوور لوڈ ہونے سے پہلے ہی یہ تو ایسا ہے کہ ٹینک بھرا ہے نہیں اور پانی اس کا خالی ہو رہا ہے, جس کو مطلب لیکیج ہے اس میں ٹھیک ہے نا. تو مشاہدہ ہے, مشاہدہ کہ بہت زیادہ 18 سال کی عمر تک 13-14 سال کی عمر سے لے کے کسی کو نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ جسم اس کا بھرتا نہیں ہے. خسی بکرے کو دیکھ لو اور آنڈو بکرے کو دیکھ لو, وہ بیچارہ یوں ہوتا ہے اور وہ جو بیچارہ جو خسی بکرا ہے وہ کیسا صحت مند ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ابھی ٹین ایجر لڑکے ہیں نا, اچھا احتلام کا علاج کیا ہے؟ بعض حکیم غلط قسم کی دوائیں دے دیتے ہیں تو وہ بھی نقصان دہ. اس میں جو نیچرل علاج ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. نیچرل علاج یہ ہے کہ اپنے خیالات کو کیا رکھو, پاکیزہ. زیادہ ہوتا ہے سوچنے سے, ہر وقت فحش سوچتے 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 تو پھر وہی جو سوچتے ہو وہی دماغ میں آتا ہے. تو اپنے خیالات کو کیا رکھو بھائی, پاکیزہ رکھو. زیادہ آگے جانے کی زیادہ کیا جاؤ ہی نہیں اس طرف, جو سوچو گے وہی آئے گا. اب دیکھو مجھے آج خواب میں ارشاد بھائی آئے, جاپان والے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ میں ڈیفینس میں اتنا کراؤڈ تھا, سیلفیاں مسافوں سے بچ کے نکلا, تو ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ بیچارے محبت کرتے ہیں تو سیلفیاں, تو میرے دماغ میں ایک ہی. اب جاپان میں میرے ساتھ یہی ہوا تھا, ارشاد بھائی مجھے لے کے جاتے تھے کہ یہاں کھانا ہے, بٹھایا, وہ 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, مسافے, سیلفیاں, تو میں ڈرا ہوا تھا نا. آج خواب میں سویا ہوں تو مجھے ارشاد بھائی آئے, گاڑی میں بٹھایا کہ ایک جگہ جانا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, ارشاد بھائی لوگ تو نہیں ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں ہے. میں جب گیا تو پبلک کھڑی ہوئی ہے, سیلفیاں, مسافے, اسی میں میری آنکھ کھل گئی. وہ جاپان والے ارشاد بھائی نے جو ان کے ولاگ بنایا, تو میں نے ان کو میسج بھیجا, میں نے کہا ارشاد بھائی خواب میں آ کے بھی ڈرا رہے ہو آپ. تو جو سوچتے ہو خواب میں کیا ہے وہی آئے گا. تو اب نوجوان آدمی دماغ میں ایک ہی چیز ہے تو خواب میں بھی کیا ہے پھر وہی آتی رہے گی. تو اس لیے رات کو کوشش کرو کھانا کم کھاؤ, چت مت لیٹو. آپ یعنی مشاہدہ کرو کہ ہمیشہ چت لیٹنے سے نائٹ فال ہوتا ہے. کروٹ کے بل سویا کرو, چت مت لیٹو. اور پیٹ میں گیس نہیں ہونی چاہیے رات کو, گیس کا بہت گہرا تعلق ہے نائٹ فال سے. تو پیٹ رات کو کیا ہونا چاہیے, ہلکا. اور جس کو یہ ہوا ہے نا بہت زیادہ, گھبرائے نہیں کہ اب میں کشتے مرجان اور کشتا کھاؤں گا, کیونکہ حکیم ڈراتے ہیں بھائی سب ختم, ایک قطرہ 100 خون کے قطروں سے مل کے بنتا ہے, تو اگلا کہتا ہے میرا تو سارا خون ختم. نہیں ہے اتنا, ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ ایکسرسائز کر لیا آپ نے تو ریسٹ کرو. اب جم جا کے ویٹ اٹھا کے اتنا زیادہ انرجی کو آپ نے یوٹیلائز کر لیا, تو اس کا حل کیا ہے کہ بھائی یوٹیلائز کرنا چھوڑ دو آپ. ورنہ کشتے پوچھتے کھاؤ گے اور یہ انڈے منڈے بہت زیادہ پھوڑنے لگو گے تو اور زیادہ پھر انسان کی خواہش بڑھتی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اب ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ باڈی خود اس کو ریکور کر لیتی ہے. حکیم سعید صاحب سے ایسے ہی کسی نوجوان نے پوچھا, میں ہمدرد بہت پڑھتا تھا بچپن میں, حکیم سعید صاحب میں تو بڑے خاندانی حکیم تھے, تو سرٹیفائیڈ حکیم تھے, بہت ہی ماہر حکیم تھے وہ. تو ان سے کسی ایسے ہی نوجوان نے پوچھا کہ ایسے ہو گیا, انہوں نے کہا بھائی بس آئندہ کے لیے یہ برائیاں چھوڑ دو تو باڈی خود کیا کر لے گی. باڈی کا اللہ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے نا کہ وہ خود اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے. ریپیئرنگ سسٹم جو نیچرل ہے وہ بڑا پائیدار ہوتا ہے, جو آرٹیفیشل ہے وہ گڑبڑ کر جاتا ہے بعض دفعہ. تو کوئی زیادہ اس کو خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کنٹرول کا کیا ہے, خیالات کو کیا رکھ لو بھائی. اور سب سے بہتر علاج تو شادی ہے, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں تو کیا کریں پھر. ایک صاحب میرے پاس ہے, کہتے ہیں دن میں بھی ٹرک الٹ رہا ہے, رات کو بھی ٹرک الٹ رہا ہے. صبح ہو تو پھر بھی ٹرک الٹتا ہے. میں نے کہا ٹرک کا بزنس ہی ختم کر دے تو. جب تیرے ٹرک نے ہمیشہ الٹنا ہی ہے تو اس سے بہتر ہے ٹرک کے کاروبار کے علاوہ کوئی اور کام کر. لیکن یہ بھی خوش قسمت لوگ ہیں, یہ کم از کم وہ غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے ہوتے, سمجھتے ہو. تو اس سے تو اور زیادہ نقصان ہے. اپنی 4 بیویوں کے ساتھ حوروں سے بھی, کیا لکھا ہوا ہے یہ, سفید ہوگا, جبکہ ایک نیک عورت کو اپنے سوکنوں کے ساتھ حوروں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. نیک عورت کو کیا
ملے گا. یعنی کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی نیک آدمی کو تو اتنے مزے کہ اپنی 4 بیویاں بھی ملیں گی اس کو, اور پھر اس کو حوریں بھی ملیں گی, اور عورت کو وہ پرانے والے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا, اور پھر الٹا سوکنوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. دنیا میں 3 سوکنے برداشت کر رہی تھی, جنت میں جانے کے بعد 70 سوکنے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ اکثر خواتین سوال پوچھتی ہیں. دیکھو جس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا عیش کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مجھے پیزا بالکل پسند نہیں ہے, اب نیک اعمال کے سبب اللہ مجھے پیزا کھلائے تو میں کہوں گا اللہ یہ تو میں دنیا میں نہیں کھاتا تھا, مجھے پسند ہی نہیں ہے, تو مجھے اب کیوں کھلا رہا ہے تو؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جس کو پیزے کی عادت ہے, جس کو پیزا پسند ہے, وہ پراٹھوں سے خوش نہیں ہوگا. تو یاد رکھو یہ زیادہ عورتیں کی ٹھڑک مردوں میں ہوتی ہے, عورتوں میں یہ ٹھڑک نہیں ہوتی کہ زیادہ مردوں ہمارے, اور مرد میں یہ نیچرل ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے مرد میں؟ یہ نیچرل ہے. ہاں غلط طریقے سے نہ جائے, حرام طریقے سے, تو یہ مرد کی فطرت ہے, نیچرل ہے یہ مرد میں. تو عورت کو زیادہ آدمیوں کی طلب, جو بھی غیرت مند شریف عورت ہوگی جو بیچاری جا کے فاحشہ بن چکی ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, تو نیچرلی عورت ایک سے زیادہ شوہر کو کسی قیمت پہ پسند نہیں کرتی. ویسے بھی سربراہ ایک ہوتا ہے, ایک سے زیادہ سربراہ دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. تو مرد تو شوہر ہے, وہ سربراہ بھی ہے نا, تو ایک سے زیادہ سربراہ ہونا یہ ذلت کی بات ہے, یہ نعمت کی بات بولو نہیں ہے. کسی عورت کی دنیا میں 2 شوہر ہوں تو اس میں اس کی ذلت ہے, یہ خوشی نہیں ہے, وہ فخر نہیں کر سکتی اس پہ, بلکہ اس کے لیے ذلت کی بات ہے. ہاں کسی میں غیرت ہی ختم ہو گئی ہو تو ایک الگ بات ہے. تو جبکہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ عورتیں ہونا یہ اس کے لیے کیا ہے, ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے, اور نیچرلی بھی ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عیاشی کا بھی سامان رکھا, مرد کی عیاشی کا بھی سامان رکھا. تو مرد کی عیاشی کا وہ سامان جس کے لیے مرد کو عیاشی ہو, اور عورت کی عیاشی کا وہ سامان جس سے عورت کی عیاشی. عورت کو اس سے نہیں ہوتا کہ میرے ایک سے زیادہ شوہر ہوں. ہاں اگر کسی عورت کا دل اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور پر آیا ہوا ہے, وہ اس لیے کہ شوہر میں کوئی فالٹ ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہوتا دونوں ہو جائیں, وہ دونوں اس لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ